السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا درس انشاءاللہ گناہ اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہوتے ہیں اس متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس نے ہمیں اطاعت و فرما برداری بجا لانے کا حکم دیا، نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا، گناہوں سے معصیت کے کاموں سے روکا، اور جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، ایسے شخص کو جنت کی بشارت سنائی۔ اور اس کے بالمقابل دوسرا شخص جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھتا ہے، ایسے شخص کو جہنم کی وعید سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بالمقابل دوسرا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے احکامات کو بجا نہیں لاتا، اس کے دین پر عمل نہیں کرتا ہے، حد سے زیادہ تجاوز اختیار کرتا ہے، ایسے لوگ آگ میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ رسوا کن عذاب ہے۔ محترم ناظرین، آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے فرما برداروں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اور اسے بڑی کامیابی قرار دیا، اور اس کے بالمقابل جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کی عذاب کی وعید سنائی اور کہا یہ رسوا کن عذاب ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، گناہ یہ اردو کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے اسم، معاصی، ذنوب، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ آدمی واجبات کو چھوڑ دے، شرعی واجبات کو چھوڑ دے اور حرام کاری میں اپنے آپ کو ملوث کر دے، حرام کاری میں اپنے آپ کو لگا دے، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر نیکی اور گناہ کے درمیان فرق کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ نیکی اچھے اخلاق ہیں، اور گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے پر آپ کے دل میں کھٹک محسوس ہو، اور آپ کو یہ چیز ناگوار گزرے، آپ کو یہ چیز ناپسند ہو کہ لوگ آپ کے اس فعل سے، اس کام سے باخبر ہو جائیں، انہیں آپ کے کام کی اطلاع ہو جائے۔ تو آپ کو جب کسی کام کے کرنے میں کھٹک محسوس ہو، یا پھر آپ کو اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں کسی کو پتہ چل جائے، کسی کو معلوم ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیں یہ گناہ والا کام ہے، لہذا آپ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ لوگ گناہوں میں کیوں پڑ جاتے ہیں، نیکیاں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم اللہ اور اس کے دین کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، ان کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح گناہوں میں ملوث ہونے کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب
اللہ کا قلت سے ذکر کرنا، اللہ کا کم ذکر کرنا، اور قرآن کی تلاوت نہ کرنا یا بہت کم کرنا۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان ایسے شخص کو اچک لیتا ہے، پھر وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، پھر شیطان اسے جس طرح بہکاتا ہے وہ بہکتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح گناہ میں ملوث ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب آدمی کا آخرت کے دن سے، یوم الحساب سے غافل ہو جانا۔ جب انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ اسے مر کر ایک دن جانا ہے، وہاں اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہے، تو یقیناً انسان گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کرے گا اور کثرت سے نیکی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ آخرت سے ہی غافل ہو جائے، یوم الحساب سے ہی غافل ہو جائے، تو وہ جو چاہے کرتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان گناہ کرتا ہے یا وہ شخص گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے سبب بہت ساری برائیاں اور نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بہت سارے برے اثرات انسانی معاشرے پر بھی رونما ہوتے ہیں۔ برائی کے سبب جو نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے، اس میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل زنگالود ہو جاتا ہے، اس کے اندر حق و باطل کی تمیز کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس سیاہ نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا جائے، اس سے باز نہ رہے، یہاں تک کہ اس کا مکمل دل سیاہ اور کالا پڑ جاتا ہے، پھر اس کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے بدعمالیوں کے سبب زنگ آلود ہو گئے ہیں، ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ جب کوئی لوہا یا کوئی بھی چیز اگر زنگ آلود ہو جائے تو پھر وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ تو انسان کا دل بھی اگر سیاہ ہو جائے تو اس کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ایک ایمان والے سے جب کوئی غلطی ہو تو فوراً اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ اسی طرح گناہ کے جو نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے، ان میں سے اسے رزق کے محروم کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہیں تک بات نہیں ہے، بلکہ اس کے جو دیگر معاملات ہیں دنیا کے، وہ بھی پیچیدہ اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس میں وہ نیکی اور برائی کے درمیان تمیز کر کے بتاتے ہیں کہ نیکی کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور گناہ کے کیا نقصان ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، کہ نیکی کرنے کی وجہ سے، اچھا کام کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، ونورا فی القلب، اس کا دل منور ہوتا ہے، وسعۃ فی الرزق، اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، وقوۃ فی البدن، اس کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے، ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دلوں میں وہ محبوب ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، کہ گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اس کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ،
اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض اور نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ معاشرے پر نظر دوڑائیں، ایک آدمی نیک اور صالح ہے، پارسا ہے، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ جب بھی وہ راستے سے گزرتا ہے لوگ آگے بڑھ کے اسے سلام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک گنہگار ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی زبان گندی ہے، اس کا عمل گندا ہے، تو لوگ اسے ناپسندیدگی سے دیکھتے ہیں، اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ایسے شخص سے اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور لوگ بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور اگر اچھا کام کرنے والا ہے تو اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے مقرب فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ اور گناہوں کے سبب جو نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے اس میں سے یہ ہے کہ آدمی اگر برائی کرے تو اس کا برا انجام ہوتا ہے، اگر اچھا کرے تو اچھا بدلہ، برا کرے تو برا بدلہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برا ہوتا ہے۔ آپ غلط کریں گے، گناہ کے کام کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بدرجہ اولی اٹھانا پڑے گا۔ اور جو شخص گناہوں میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ اپنے قدر کو گنوا دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام و منزلت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے منع کرتے ہوئے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن المعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کہ تم گناہوں سے اور معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اس لیے کہ معصیت کے کام، گناہوں کے کام اللہ کی ناراضگی کو حلال کر دیتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جسے اللہ ذلیل و رسوا کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور اللہ کس کو ذلیل کرے گا، کس کو رسوا کرے گا؟ اسی کو کرے گا جو معصیت کے کام کرتے ہیں۔ اچھا کام کرنے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، یقیناً نہیں کرے گا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت و شان دنیا میں بھی باقی رہے اور آخرت میں بھی رہے تو آپ کو چاہیے کہ گناہ کو چھوڑ دیں، نیکی کو اپنا شعار بنائیں اور کثرت سے نیکی کے کام کریں۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے ایسے شخص کا دوست کوئی ولی نہیں ہوتا، کوئی اللہ والا نہیں ہوتا، اس کا دوست شیطان ہوتا ہے۔ وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے، وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے کام کرنے والوں کے لیے اس کا دوست بھی مقرر کر دیا، اور وہ ہے شیطان، جس پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ تو آپ چاہیں گے کہ کوئی نیک آدمی آپ کا دوست نہ بنے، شیطان آپ کا ساتھی بنے جو آپ کو آپ کے اپنے ساتھ جہنم لے جائے؟ یقیناً نہیں، ایک مومن ایمان والا کبھی نہیں چاہے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم گناہ کرتے رہیں تو ہماری زندگی بے چینی کی گزرے گی، کوئی حقیقی سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوگا، دنیا میں بھی بے چینی، آخرت میں بھی بے چینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص ہمارے ذکر سے، ہماری کتاب و سنت سے، ہماری عبادت سے اعراض کرے گا، ان کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ایسے شخص کو ہم قیامت کے دن اندھا اور بہرا بنا کر اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن جب اس کا یہ حال ہوگا تو وہ کہے گا رب سے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا، اے ہمارے پروردگار تم نے مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں دنیا کے اندر تو دیکھنے والا تھا، بینا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اس سے کہا جائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تمہیں آج اندھا اس لیے بنا کر اٹھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے سامنے میری آیتیں آئی، میری کتابیں آئی، تمہیں اس میں اطاعت کے کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، برائی سے روکا گیا تھا، لیکن کیا ہے
تم نے اس کو بھلا دیا، لہذا تمہیں بھی آج بھلا دیا جائے گا، اور اسی سبب تمہیں آج اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ جب ہمارے سامنے کتاب و سنت آئے، اس کی تعلیمات آئے، اس کو اپنائیں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر کریں گے تو ہماری معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن بھی ہمیں ان نعمتوں سے محروم رکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے سبب نعمتیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں وہ چھن بھی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے انہیں بنانے کے بعد جنت میں داخل کیا اور کہا کہ یہاں جو کچھ ہے، جو بھی نعمتیں اسے کھاؤ پیو، لیکن کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اگر جاؤ گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی آدم اور حوا۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں انہوں نے ایک کام کیا، ان سے غلطی ہو گئی، تو جنت کی جو نعمت تھی ان سے چھن گئی۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے مقرب تھے، انہوں نے فوراً توبہ و استغفار کیا۔ تو ہم انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ انسان ہے، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا اس سے غلطی نہ ہو، لیکن گناہ میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں، گناہ کا عادی نہ بنائیں۔ غلطی ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اگر ہم سچے طور پر توبہ استغفار کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں، صرف زبانی نہ ہو، بلکہ آپ کے اپنے کام پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اخلاص سے دعا کریں۔ یقیناً اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اسی طرح گناہوں کے جو نقصانات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کی زبانی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو حرام کاری میں اپنے آپ کو ملوث رکھتا ہے۔ بہت سارے گناہ کے کام جس سے اسلام نے منع فرمایا، گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، تمام کے تمام سے ہمیں بچنا ہے۔ کچھ گناہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، جیسے کیا ہے؟ جو رشوت لیتا ہے یا رشوت دیتا ہے اس پر لعنت بھیجی گئی۔ اسی طرح جو والدین کا نافرمان ہے اس پر لعنت بھیجی گئی۔ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، اور اسی طرح جو کھیتی باڑی کے اندر جب کھیت کی جوتائی کرتا ہے تو کھیت کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، آگے زمین ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح جو سود کھانے والا، اس کے متعلق جو یہ مددگار ہے، گواہ ہے، تمام لوگوں پر لعنت بھیجی گئی۔ اور اس طرح بہت سارے گناہ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ تو گناہ کرنے کے سبب اللہ اور اس کے رسول کی زبانی وہ لعنت کا مستحق ہے۔ لہذا آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنی عاقبت اور آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کچھ نقصانات تھے جس کا اثر انسان کی اپنی زندگی پر پڑتا ہے۔ کچھ برائیاں ایسے بھی ہیں جس کا اثر معاشرے پہ بھی پڑتا ہے۔ آپ کے اپنے گناہ کے سبب معاشرہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے ملکوں کا، اپنے شہروں کا، اپنے گاؤں کا جائزہ لیں، ہر طرف برائیاں عام ہیں، اتنی کثرت سے برائیاں ہوتی ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہر طرف کیا ہے؟ قتل و غارت گری، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، ہر طرف لوٹ مار، ڈاکہ زنی، معصوم بچوں کا اغوا، اور بنت حوا کی عزت محفوظ نہیں ہے، انہیں جنسی زیادتی کا شکار بنایا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ یہ سب برائیاں معاشرے میں کیوں پنپتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین و بر و بحر میں
فساد پھیل گیا. کیوں؟ ان لوگوں کے اپنے بدعمالیوں کے سبب. یوں ہی برائیاں، یوں ہی فساد معاشرے میں نہیں پھیلی ہیں. کہا لوگوں کے اپنے بدعمالیوں کے سبب لوگ برا کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، جس کے سبب یہ برائیاں معاشرے میں پنپنے لگی، بڑھنے لگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے قوموں پر غور کرنے کا حکم دیا کہ انہیں کس لیے ہلاک کیا گیا، اس کے اسباب کیا تھے. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے کی بہت ساری امتوں کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، بہت ساری جماعتوں کو نیست و نابود کر دیا، جنہیں ہم نے زمین میں ایسی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی، ویسی طاقت و قوت ہم نے تمہیں عطا نہیں فرمائی. ان کے لیے آسمان سے اللہ نے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے نہریں بہتی تھیں، ان کے لیے نہریں کو اللہ نے جاری فرمایا. لیکن کیا کیا اللہ نے؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. ان کے گناہوں کے پاداش میں اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوموں کو پیدا کیا. جب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو اللہ نے دنیا جہاں کی ساری نعمتیں عطا فرمائی، ایسی قوت و طاقت عطا فرمائی جو ہمیں عطا نہیں فرمائی، لیکن اس کے باوجود انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب. تو اللہ نے ہمیں بہت مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو بہت ساری نعمتیں اللہ ہم سے چھین لے گا. دنیا میں بھی ہمیں ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح ہلاک کر سکتا ہے. ماضی کے قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عذاب سے ہلاک کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. کہ ہم نے ان ماضی کی جو قومیں تھیں ان کے گناہوں کے سبب ہمیں پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. کہ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. ان میں سے بعض کو چیخ و پکار کے ذریعے ہم نے پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. ان میں سے بعض کو ہم نے غرقاب کر دیا، پانی میں ڈبو دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ نے جو ان پر عذاب بھیجا تو اللہ ظالم نہیں تھا. اللہ اپنے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. لوگوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ کے دین کو نہیں اپنایا، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عذابوں کے ذریعے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. تو اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر زندگی گزاریں، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، تو ہمیں گناہوں سے باز رہنا ہے. اور گناہوں کے جو اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں ان میں سے کثرت سے زلزلے آنا اور مختلف چیزیں، یہ گناہوں کے پاداش میں ہوتے ہیں. جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسَفٌ وَقَذَفٌ وَمَسٌ. کہ آخری زمانے میں ایسا واقعات آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو دھنسا دیا گیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کہیں لوگوں کے شکل کو مسخ کر دیا گیا. تو صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَمَتَى ذَلِكَ یا رسول اللہ، کہ ایسے معاملے کب ہوں گے، ایسے عذاب کب ظاہر ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر. کہ یہ عذاب اس وقت ظاہر ہوں گے جب گانا بجانے کے آلات عام ہو جائیں گی اور ناچنے والیاں بھی کثرت سے آ جائیں گی اور لوگ نشہ اور چیزوں کو حلال سمجھنے لگیں گے.
آپ یہاں ٹھہر کر سوچیں، کیا آج کے زمانے میں موسیقی اور اس کے آلات نہیں پھیل گئے ہیں؟ مختلف قسم کے آلات موجود ہیں آج کے زمانے میں، ناچنے والی گانے والیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگ نشہ آور چیزوں کو حلال سمجھنے لگے ہیں۔ نشہ آور صرف شراب ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تمباکو، گٹکا، بیڑی، یہ تمام نشہ آور چیزوں میں شامل ہیں، اور یہ تمام کی تمام حرام ہیں۔ لیکن آج لوگ تمباکو، بیڑی، سگریٹ جس میں نشہ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے کھانے سے کینسر ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگ دھڑلے سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک تو استعمال کرتے ہیں، ظلم اس پر یہ ہے کہ لوگ اسے حرام نہیں کہتے، حرام نہیں سمجھتے، کہتے یہ مکروہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوف کا اظہار کیا تھا، جس علامت کو بتایا تھا کہ وَاسْتَحِلَّتِ الْخَمْرُ، کہ لوگ نشہ آور چیزوں کو حلال سمجھنے لگیں گے، اور ایسا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں۔ اللہ ہمیں اور آپ کی، ہماری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح گناہوں کے جو اثرات ہیں، اس سے انسان کی اپنی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت عظیم حدیث ہے، ہمیں اس سے غور کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں ہم اس برائی کے میں ملوث تو نہیں ہیں، کیا ہم اس وعید کے مستحق تو نہیں ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، اور البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے جماعتوں کو، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے ایسی نیکیوں کے ساتھ، امثال جبال تہامہ، تہامہ کے پہاڑیوں کی مثل ان کے پاس نیکیاں موجود ہوں گی۔ تہامہ کی پہاڑیاں جو لوگ یہاں رہتے ہیں جانتے ہیں کہ ابہا سے جو مکہ کا راستہ ہے، وہاں آپ عقبہ سے پہاڑی سے اترتے ہیں، گھنٹوں لگتا ہے پہاڑ سے اترنے۔ ان پہاڑیوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ان پہاڑوں کے بالمقابل نیکیاں لے کر ایک انسان آئے گا قیامت کے دن، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہوا میں جو ذرات اڑتے ہیں اس کی طرح اس کی نیکیاں اڑا دے گا۔ صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے، ان کی صفت بتائیے تاکہ ہم ان میں ملوث نہ ہو جائے، ہم ان میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی میں سے ہوں گے، تمہارے ہی لوگ ہوں گے، وہ تمہاری طرح عبادت کرنے والے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، راتوں میں قیام اللیل کریں گے، لیکن کیا کہا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی میں رہیں گے تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی پامالی کریں گے، وہ حرام کاری میں ملوث ہو جائیں گے جب تنہائی میں ہوں گے۔ ذرا ٹھہر کر سوچیں، آج ہمارے پاس گناہوں میں ملوث ہونے کے بہت سارے آلات موجود ہیں، موبائل ہے، ٹی وی ہے، مختلف چیزیں ہیں، یہ چیزیں مباح ہیں، اس کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، لیکن ہم اس میں فلم بینی، گانے سننے یا دیگر برائیاں، فحش دیکھنے میں اپنا وقت لگائیں گے تو اس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اگر ہم پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں کیے ہوں اور تنہائی میں جاتے ہی اللہ کا خوف ختم ہو جائے، گناہوں میں اپنے آپ کو لگا دیں، تو یقیناً ہم اس وعید کے مستحق قرار پائیں گے۔ لہذا آدمی کو تنہائی ہو یا کوئی بھی حالت ہو، آدمی کو برائی سے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اس سے بچائے رکھنا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ گناہ کے اتنے مضر اثرات ہیں انسان کی اپنی زندگی پر بھی اور معاشرے پر بھی، تو اس سے بچا کیسے جائے؟ اس کے بچنے کے اسباب کیا ہیں، تدابیر کیا ہیں جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، اللہ پر مکمل یقین رہے گا، تو یقیناً ہم گناہوں سے باز رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ آخرت مقدم ہونی چاہیے، آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں اس دنیا میں چھوڑ بھی دے، مہلت بھی دے دے، آخرت میں مہلت نہیں دے گا، آخرت میں کوئی چانس نہیں ہے۔ لہذا آخرت کے بارے میں، یوم الحساب کے بارے میں آدمی کو ہمیشہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے، موت آنی ہے، ایک دن مر کر جانا ہے، اور اپنے سارے اعمال کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور تیسری چیز برائی سے بچنے کا ایک وسیلہ تدبیر کہ آدمی ہمیشہ یہ یقین رکھے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا سنے نہ سنے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ یہ جب احساس ہوگا تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب نیکی آدمی کرتا ہے تو اسے یقین ہوگا کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اجر دینے والا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہوگا، کرے گا، اس کے اندر رغبت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ برائی کرنے لگے، جب اس کا دل گناہ کرنے کو کہے، تو اس کے دل میں یہ احساس ہوگا کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، تو وہ فوراً اس سے باز آ جائے گا۔ تو یہ احساس ہمیشہ دل میں ہونی چاہیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو نیکی میں لگائیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں، قرآن کی تلاوت کریں، نیکی کے کام کریں۔ جب آپ نیکی کے کام کریں گے تو برائیاں ایٹومیٹک چھٹ جائیں گی آپ سے۔ اور اسی طرح آدمی کے بننے اور بگڑنے میں جہاں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک صحبت، غلط صحبت بھی انسان کو بگاڑتی ہے۔ لہذا آپ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے دوستوں کا، اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کریں، گناہوں سے روکیں۔ اگر آپ عطر فروش کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خوشبو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو خوشبو ملے گی۔ لیکن اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھتے ہیں، حداد کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو کیا ملے گا؟ آگ کے چنگاریاں ملیں گی، آپ کے کپڑے کو جلائے گا، بدبو ملے گی۔ تو لہذا اچھی صحبت اختیار کریں، صحبت صالح تورا صالح کنت، کہ اگر آپ نیک صحبت اختیار کریں گے تو آپ نیک بنیں گے، اگر برے صحبت اختیار کریں گے تو آپ برے بنیں گے۔ لہذا اچھی صحبت بھی انسان کو بننے اور بگڑنے میں بہت معاون چیز ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، معصیت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔